جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں راجہ شفقت محمود۔ آج وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ڈاکٹر اطہر محبوب نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے جو یونیورسٹی کے لوگوں پر لگائے گئے الزامات تھے، خواہ وہ منشیات کے حوالے سے تھے یا جنسی ویڈیوز کے حوالے سے تھے، اس کو انہوں نے ٹوٹلی کنڈیم کیا ہے اور وہ پوری طرح سے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں ان کیسز کے خلاف۔ اور یہ جو ایک صورتحال بنی ہوئی تھی، پورا ملک بلکہ عالمی سطح پر بھی اسلامیہ یونیورسٹی کا نام جو تھا وہ بڑا بدنام ہوا تھا۔ انہوں نے واضح طور پر ایک بات کہی کہ وہ آج یہاں پہ وائس چانسلر ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ ادارہ اور یہاں کے لوگ یہیں پہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ساکھ کو خراب کرنے کے حوالے سے پلاننگ کی اور اس حوالے سے انہوں نے جو اقدامات کیے وہ قابل مذمت ہیں۔ اور انہوں نے جو 3 لوگوں پر جو آئس کی FIR ہوئی اس کے حوالے سے مقامی صحافیوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ ایک سیاسی شخصیت کا بیٹا جو ہے وہ ایڈکٹ ہوا آئس کا اور لڑکیوں کا، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک قریبی دوست جو تھا احسان جٹ، اس کو وہ گرفتار ہوا اور اس سے جو تفتیش اور تحقیق کی گئی اس کے نتیجے میں یہ 3 لوگ جو تھے ان کا نام بھی وہ اسی ریکٹ کے اندر آیا جو آئس کی سپلائی یا آئس کے حوالے سے پارٹیوں میں شریک ہوتے رہے۔ وائس چانسلر نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی انڈیویجولی ان کیسز کے اندر یا ان معاملات میں انوالو ہے تو پولیس ان کے خلاف کارروائی کرے اور ہمیں بھی اس کے ثبوت دے تاکہ ہم اپنے طور پہ ادارے کے اندر ان کے خلاف ایک تحقیقاتی جو ہے وہ کمیٹی بنا کے ان کو پیڈا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادارہ جو ہے وہ پچھلے 4 سالوں میں اس نے خاطر خواہ ترقی کی ہے، یہاں پہ داخلوں کی تعداد بڑھی ہے۔ انہوں نے 1 ارب سے زیادہ جو ہے وہ فنڈز جو تھے اس کو انہوں نے لوگوں پہ لگایا۔ بہت ساری انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بھی کہا، لیکن وہ ہمارا یہاں کا موضوع نہیں ہے۔ تو ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر منشیات اور فیمیل جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے جو ایک منظم سازش کی گئی ہے، وہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلط پروپیگنڈا تھا۔ یہاں پر انہوں نے پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے DPO سے یہ کہا کہ انہوں نے جن 113 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ ریکارڈ یافتہ ہیں، تو وہ ان 113 لوگوں کا ریکارڈ تو ہمیں فراہم کریں تاکہ ہم بھی ان کو دیکھیں اور ان کی جو حرکات ہیں اس کو مانیٹر کریں، اور اگر وہ کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ہیں تو ان کو یونیورسٹی سے نکالا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اس کے علاوہ کوئی دیگر ملازمین جن کا پولیس کے پاس کوئی واضح ثبوت ہے وہ بھی ادارے کو دیں۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس پورے سازش کے پیچھے جو لوگ تھے، جن لوگوں نے جان بوجھ کے اس معاملے کو ہوا دی، یونیورسٹی کی بچیوں کو اس وسیب کے ایک تقدس کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش کی اور یونیورسٹی کے اوپر ایک بڑا گھناؤنا الزام لگایا، ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف جو تحقیقاتی ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے حوالے سے ادارے ہیں ان کو، اور جو اور باب اختیار ہیں جس میں وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور اس طرح کے جو شخصیات ہیں ان کو انہوں نے لیٹر لکھ دیے ہیں، اور بما پروف انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جو دوسروں نے کی ہے۔ وائس چانسلر کی یہ بات بڑی ہمیں اچھی بھی لگی کہ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم نے ان سب لوگوں کے جو ریکارڈ تھے، جو ہمارے پاس دستاویزی ثبوت تھے یا باقی پکٹوریل ایویڈنس تھے، وہ انہوں نے اداروں کو بھیج دیے ہیں۔ اب اس پہ ادارے کیا تحقیق کرنے کے بعد ایکشن لیتے ہیں یا کیا اس کے حوالے سے وہ کوئی نئی چیز اس کے اندر سے نکالتے ہیں، تو یہ اب دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں یا بعید میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے وہ 1975 سے یہاں قائم ہے، اور ہم بطور بہاولپور کے شہری اور سابق اسٹوڈنٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے تعلیمی ادارے میں مسلسل آتے جاتے ہیں، اور ابھی بینگ اے جرنلسٹ یونیورسٹی کے اندر آنا جانا ہمارا بڑا ایک عام سی بات ہے۔ انڈیویجولی کیسز تمام تعلیمی اداروں میں رپورٹ ہوتے رہے ہیں، یہ آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ ابھی آپ نے ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ مانسہرہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو کہ اسلامیات کے سربراہ تھے، شعبہ کے سربراہ تھے، وہ اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے پائے گئے، ان کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں۔ اسی طرح کراچی یونیورسٹی، اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے کیسز، ان کے ایک سابق VC کی جو تھی رنگین داستان ہے وہ بڑی منظر عام پہ رہیں۔ تعلیمی اداروں کے اندر جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، چھوٹے موٹے واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جو ایک
پچھلے 4-5 سالوں میں ترقی، یہاں پہ طلباء کے لیے نئے ڈپارٹمنٹس، فیکلٹی کا بہتر ہونا اور یہاں پہ نت نئی چیزوں کا آنا، یہ میرے خیال میں کچھ لوگوں کو چبھ رہا ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا اور اس کو رنگ کچھ اور دے دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے بھی اس معاملے میں تھوڑی سی لاپرواہی یا غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے جب فون میجر اعجاز کا لیا اور اس کے اندر جو ٹوٹل اس کی ویڈیوز یا پکچرز تھیں، خواہ اس میں اس کی ذاتی تھیں یا کچھ اور قسم کی بھی تھیں، تو اب ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کی پرسنل چیٹ تھی اس کی کسی دوست کے ساتھ یا اس کی کسی جو اس کی کہہ لیں اس کی جو سہیلی تھی اس کے ساتھ، تو وہ 8-10 یا اس طرح کے ویڈیوز ہی ہیں، لیکن اس کی تعداد بھی بڑی مخصوص ہے۔ لیکن اس کو 5700 ویڈیوز کا جو کہہ کر ایک سنسنی خیزی پھیلائی گئی، اور یوٹیوبرز نے اس پر انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی ریٹنگ اور رینکنگ کے چکر میں اس سارے معاملے کو ہوا دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو کہ ایک بے لگام گھوڑا ہے، اس کو لگام ڈالنی چاہیے تربیت کی، اخلاقیات کی، تاکہ ہم کوئی بھی ولاگ کرنے سے پہلے، ہم کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے سے پہلے، کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے، یا کسی ادارے کی ساکھ یا کسی انسان کی عزت نفس جو ہے اس پہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے اپنے ملازمین، اپنے طلبہ و طالبات، اپنے ساکھ کے حوالے سے بڑا ایک مؤثر جو ہے وہ ایک اقدام لیا ہے، اور وہ اقدام یہ ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ہماری یونیورسٹی بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ادارہ بالکل باقی اداروں کی طرح منظم، فعال اور شفاف طریقے سے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ایک گروہ نے جان بوجھ کر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے اگینسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے پورے اپنے ثبوتوں کے ساتھ اور دستاویزات کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے متعلقہ اداروں کو لکھا ہے کہ وہ اس پر تحقیق کریں، اور جو لوگ اس کام کے پیچھے ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اجازت دیجیے مجھے آج کے اس ولاگ سے، انشاءاللہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی تو پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔